آج جو کارروائی ہوئی ہے پہلے تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں جی، آج جے آئی ٹی کی طرف سے پہلی پروگرس رپورٹ سبمٹ ہوئی۔ وہ رپورٹ جو ہے وہ ان چیمبر سبمٹ ہوئی، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے وہ رپورٹ میں جو کچھ تھا وہ بیان کیا۔ اس میں جو مینلی یہ چیز تھی کہ جی 3 فیزز ہیں انویسٹیگیشن کے۔ جو پہلا فیز ہے پاکستان کے ریلیٹڈ کہ ان کو وہ پاکستان چھوڑ کے کیوں گئے باہر، اس حوالے سے وہ جو ایویڈنس وٹنسز تھے 41 وٹنسز کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی ہیں۔ دوسرا جو فیز ہے فارن وٹنسز کو کلیکٹ کرنا، اس حوالے سے جو ہے وہ جے آئی ٹی نے کینین اتھارٹیز کو ریکویسٹ کی کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا گیا کہ جی کرسمس کی چھٹیاں ہیں، اور جو جن لوگوں کو آپ نے انٹروگیٹ کرنا ہے، اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی ہے، وہ 15 جنوری کے بعد اویلیبل ہوں گے۔ تو اب 15 جنوری کے بعد جو ہے جے آئی ٹی کینیا جائے گی۔ تو یہ معاملہ تھا۔ جو ایس جے آئی ٹی کی رپورٹ پیش ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ انکمپلیٹ تھی، جو یہاں کی رپورٹ تھی۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ واقعی وہ رپورٹ انکمپلیٹ تھی، دوسرا سر یہ بھی ایڈریس کر دیں کہ جو مدعی ہیں ان میں سے بھی کسی کو انٹروگیٹ کیا گیا پاکستان میں؟ دیکھیں، انٹرم رپورٹ ہے یہ، کوئی کمپلیٹ رپورٹ تو ابھی ہے ہی نہیں۔ وہ ابھی جو ہے یہ آپ کہیں کہ اگر ایک حصہ کمپلیٹ ہوا ہے، 2 حصے ابھی رہتے ہیں۔ دبئی اور کینیا میں جو انویسٹیگیشن ہے وہ رہتی ہے، صرف پاکستان کے ریلیٹڈ جو تھا وہ معاملہ ہو۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو وڈو تھی ارشد شریف صاحب کی، وہ روستم پہ آئیں، تو انہوں نے کہا کہ جی 2 جو ممبر ہیں جے آئی ٹی وہ سب آرڈینیٹ ہیں، ماتحت ہیں ان لوگوں کے جن کو ہم نے ایکیوز جو بنایا ہے۔ تو اس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے انہیں یہی کہا کہ آپ ٹرسٹ کریں، ٹرسٹ کرتے ہیں، ٹرسٹ پہ ہی ادارے چلتے ہیں، تو مس ٹرسٹ نہ کریں۔ تو یہ بڑی ایک جو امپورٹنٹ کمپوننٹ تھا۔ دوسرا جو 2 ججز جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، ان کی طرف سے یہی جے آئی ٹی کو اور حکومت کو کہا گیا کہ جی آپ اگر کوپریشن نہیں ہو رہی ہے کینین اتھارٹی سے یا جو بھی، تو آپ کو یو این کی سروسز لینی چاہیے، یو این کی ہیلپ لینی چاہیے۔ تاہم ایڈیشنل اٹارنی جنرل چودھری عامر رحمان نے کہا کہ جو فارن سیکٹری ہیں وہ کہتے ہیں ڈپلومیٹک سارے جو مینز ہیں ہم استعمال کریں گے، اور ایوری ایفرٹ ہوگی کہ تاکہ جلد از جلد انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو۔ یہ کہا گیا کہ کتنا ٹائم، تو یہ کہ جی کینیا میں تقریباً جے آئی ٹی 2 ہفتے لگائے گی، اور 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ اب کیس کی سماعت ہوگی فروری میں کہ فرسٹ ویک میں۔ تو غالب امکان ہے کہ تقریباً جو ہے وہ انویسٹیگیشن کمپلیشن کے مراحل میں ہوگی۔ سر ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ پولیس کی مدعیت میں ہوئی ہے، ان کے خاندان کی مدعیت میں نہیں ہوئی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کیس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں؟ نہیں، اس پہ آج ججز نے جب ارشد شریف کی اہلیہ نے یہ کہا کہ جی ATA لگنا چاہیے دہشت گردی، اور 109 میں لوگوں کو اپلیکیٹ کے حوالے سے درخواست، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کسی سٹیج پہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جب مٹیریل ہوگا اس مٹیریل کی بنیاد پہ انویسٹیگیشن ہوگی۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں جو ہے وہ جب چیزیں ایویڈنس آ جائیں گے تو اس حوالے سے جو ہے وہ معاملات ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں جے آئی ٹی کا جو اصل مقام ہے، جو اصل ایویڈنس ہیں وہ تو کینیا میں، اور کینیا کے حوالے سے میوچل لیگل اسسٹنس کی بھی ریکویسٹ کی گئی ہے۔ میوچل لیگل اسسٹنس کے ذریعے کوئی بھی ایویڈنس آتا ہے تو وہ جو مٹیریل اکٹھا ہوتا ہے وہ ایویڈنس کی شکل میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کی بھی ریکویسٹ کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ تھا کہ میوچل لیگل اسسٹنس کی جو ریکویسٹ کل آپ نے بھیجی، یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بھیجی، جلدی چیزوں کو کریں، ڈیلے نہ کریں۔ تو یہ آج چیف جسٹس کی طرف سے تھا کہ جی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرے گی۔ سر یہ تو آج کی ڈیٹیل آپ کر سر آخر میں ایک طور سے بتائیے کہ یہ کیس پاکستان میں یہ ہے کہ بہت زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں بہت عرصے تک، تو کب تک یہ سماپت ہو جائے گا سارا ارشد شریف کا جو بات ہے؟ دیکھیں، اب یہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے میرا خیال ہے کہ یہ مہینہ یا 1.5 مہینہ لگ جائے گا، یا 2 مہینے زیادہ زیادہ ہو جائیں گے، اور سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہوا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پرولانگ ہوگا۔ اور اس جو رپورٹ ہوگی وہ امپارٹنٹ ہوگی، اس میں چیزیں انرتھ ہوں گی کہ کون عوامل تھے، کیا کون سے لوگ ہیں، کیا باہر کی بھی جو چیزیں ہیں، تو میرا خیال ہے بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد۔ سر آپ کے پرسنل ریویوز اینڈ میں ہمیں بس یہ بتا دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جن 2 لوگوں پر اعتراض کیا گیا ہے، کیونکہ وہ واقعتاً ادارے کے ماتحت تو بہرحال ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ
इस तरह से कोई बाइस्ड होकर कोई रिपोर्ट देंगे, या आपको लगता है कि एक अच्छी रिपोर्ट आ सकती है उनकी तरफ से? देखिए ये तो हमें, क्योंकि हम इंटरम रिपोर्ट देखते तो पता होता, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से ये था कि उन बड़े डेप्थ गहरे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, और इतलात ये हैं कि उन्होंने जो एक्यूज़ जिनको भी जहाँ भी जिन पे भी सवालात उठाए गए उनको भी इंटरोगेट किया। तो ये ऐसा नहीं है कि वो मातहत हैं और ये वो, उन्होंने यही था कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए। अब देखिए, हम पुलिस तो पाकिस्तान की, अब ये तो नहीं हो सकता, सिस्टम को मजबूत करना है। और अगर आप ये कहें रिटायर्ड लोगों को बीच में शामिल करके, तो ये प्रेसिडेंट भी अच्छी नहीं है। जीआई इन्हीं लोगों को देखें, जो फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी की, वो भी तो पाकिस्तानी ऑफिशियल थे, FIA के थे, IB के थे, उन्होंने बड़े अच्छी इन्वेस्टिगेशन की। तो हमें ट्रस्ट करना होगा अपने ऑफिशियल्स पे और इदारों पे। तो चीज़ें जो है मेरा ख्याल है ठीक हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब है कि इसी तरह मामला चलाया जाए। थैंक यू सो मच।